فرقان احمد کا تعلق اسلام آباد سے ہے اور وہ امریکی ریاست الینوائے میں واقع ایک یونیورسٹی سے MBA کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے اسی ادارے سے انڈر گریجویٹ کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ 160 سے 230 روپے کے قریب ڈالر کی قدر میں اضافے کی وجہ سے ان کے لیے فیس کی ادائیگی بہت مشکل ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے وہ اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس پاکستان آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے A لیولس کی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں نے جانا ہے، میرا ٹارگیٹ ہے USA، ٹھیک ہے۔ اب میں بھی اسی پوزیشن میں تھا ایک ٹائم پہ، اب اس کے لیے تو بیسکلی امپاسبل ہو گیا۔ اب میرے کیس میں یہ تھا کہ یار میں نے کہا تھا یار ٹھیک ہے، ابھی تھوڑے ڈالر کے حالات خراب ہے لیکن کر لیں گے، گھر والوں سے بات کیے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے جیسے انٹر بینک میں ڈالر بڑھا ہے ویسے ویسے میرا بھی ایجوکیشن حاصل کرنا اور مشکل ہو گیا تھا۔ بیسک جو کاموڈیٹیز ہوتی ہیں اس میں زیادہ مشکلات پیدا ہونے شروع ہو گئی تھی، اور پھر اس سے آگے پھر یہ کہ بس میں روک دیا پلان۔ اگرچہ پاکستان سے بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کرنے والوں کا کوئی سرکاری ڈیٹا موجود نہیں، لیکن کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق ہر سال 10,000 کے لگ بھگ پاکستانی طلباء تعلیم حاصل کرنے برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا جاتے ہیں۔ ایجوکیشنل کنسلٹنٹ مبشر حسن کا کہنا ہے کہ اس وقت طلباء کا سب سے بڑا مسئلہ فیس کی مد میں جانے والی رقم میں لاکھوں روپے کا اضافہ ہے۔ جو کرنسی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے اگر لیٹس سپوز کہ وہ پہلے ان کو فی پے کرنی پڑ رہی تھی 20 لاکھ، تو اب وہی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ان کو 30 لاکھ تک پے کرنے پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی اسٹوڈنٹس کا ٹرینڈ تو ہے، دے وانٹ ٹو اپلائی، بٹ جو ان کی پاکٹ ہے وہ کافی شرنک ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، بیکاز آف کرنسی ڈی ویلیویشن۔ پھر ان کو ریٹس بہت زیادہ ملتے ہیں۔ اگر اوپن مارکیٹ کا ریٹ 235 چل رہا ہے ابھی لیٹس سپوز ڈالر کا، تو ان کو کہیں 250 میں ملے گا، کہیں پہ 250 پلس ملے گا۔ تو ایٹ دا اینڈ اسٹوڈنٹس آر سفرنگ۔ مبشر حسن کے مطابق کسی طالب علم کو بیرون ممالک تعلیم کے لیے سالانہ 15,000 کے لگ بھگ ڈالر فیس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، جبکہ رہنے اور کھانے کے اخراجات اس سے الگ ہیں۔ ان کے مطابق امریکہ ہو یا کوئی اور مغربی ملک، سب میں اخراجات کا یہی تخمینہ ہے، جس کی وجہ سے ایک سال کا خرچہ 50 سے 60 لاکھ روپے پڑتا ہے۔ اسی لیے اب لوگ دیگر کچھ ممالک کا رخ بھی کر رہے ہیں جہاں یہ اخراجات قدرے کم ہیں۔ US اور UK مین کنٹریز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ یہ بچے اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسکول کاؤنسلرز بھی جو ہیں وہ ان کنٹریز کے لیے اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایز اے کنسلٹنٹ بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں۔ بٹ اس کے علاوہ جیسے آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، ان ملکوں میں بھی وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی ایک تیسری ڈیسٹینیشن بھی آ گئی ہے جو کہ جیسے ملیشیا ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، ترکی ہے، ٹھیک ہے، ترکیہ بھی کہتے ہیں، تو وہاں پہ بھی بچے کافی زیادہ انڈر گریجویٹ میں جا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک بچہ جو کہ UK میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک سال کی اگر فیس 15,000 پاؤنڈ ہے جو کہ 40 لاکھ کے برابر بن رہی ہے، اگر وہ وہی ڈگری ملیشیا سے کرے گا تو آلموسٹ وہ 50 لاکھ 3 ایئرس کی فیس بن رہی ہے۔ فرقان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں رہ کر پیسوں کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی تعلیم مکمل کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فی الحال وہ اپنے MBA کو مؤخر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر دوبارہ واپس چلے بھی جاتے ہیں تو ان کا 1 سال کا کورس شاید 2 سال میں مکمل ہو سکے۔ پر ٹائم فریم بڑھ گیا۔ دیکھیں ہم نے کہا کیا کلاسز نہیں ملیں گی، 1.5 سال کر لو، اب 1.5 سال کی جگہ یار 2 سال بھی کر سکتے ہو۔ پھر ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ابھی میں نے ٹرم آف لی ہے، آئی کم بیک، ہوپ فلی انشاءاللہ پلان ہے کہ واپس جاؤں، لیکن فائنانسز وغیرہ کی ایویلیویٹ کروں۔ ڈالر کی آئے دن بدلتی قیمت کی وجہ سے فرقان کی طرح بہت سے طلباء کو خدشہ ہے کہ شاید وہ بیرون ملک تعلیم حاصل نہ کر سکیں۔ البتہ ایجوکیشن کنسلٹنٹس کا کہنا ہے کہ طلباء کی بڑی تعداد مشکلات کے باوجود یورپ، امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں اس امید کے ساتھ جانے کی خواہش مند ہے کہ تعلیم کے بعد کسی طرح وہیں ملازمت اختیار کر لیں۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔